قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں دن اور رات کے، ان کا میٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے، شفٹس میں جو فرشتے ہمارے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، تو دن اور رات کے فرشتے فجر اور عصر میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اور جب یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کس حال میں تم نے میرے بندے کو پایا۔ اگر ہم 5 وقت پابندی سے صلاح پڑھیں گے تو بندے کہیں گے، فرشتے کہیں گے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے آپ کے بندے کو نمازوں میں پایا، قرآن کی تلاوت میں پایا۔ تو یہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ایسا معاملہ ہو جائے؟ اور جانتے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں پہلے سے وہاں بھیج دیا تھا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل کو دیکھتے ہیں وہ فوراً اتر جاتے ہیں اور گھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تو میں ڈر گیا اور میں اتر کر واپس آ گیا۔ دیا جنگوں کی مہارت بھول گئے، گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، قرآن کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امت الموہمین کو، جو کہ جناب عمران کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے، کہ وہ آئے اور ہم سب کو ایک آیت سنائے۔ امت الموہمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 123 سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ ترجمہ، رحمان نے قرآن کو سکھایا اور اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ انشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دینا چاہوں گی۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھیں، اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے ہی ممکن ہو پایا اللہ کی طرف سے کہ
IREF کا ایک مکمل شعبے خواتین قائم کیا جا سکے۔ IREF کے شعبے خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کے کام کو کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین کے کام سے رکا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں، اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے تقریر کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امت المتین کے درس کے بعد ان سے سوالات و جوابات کا بھی موقع آپ سب کو دیا جائے گا۔ محترمہ امت المتین کے آج کے درس کا عنوان ہے فجر کی قسم۔ محترمہ امت المتین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آج کے درس قرآن کا عنوان ہے فجر کی قسم۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول کیجئے، ہماری اس محفل کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ اس سے ناراض ہو جائیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن سے ہماری موت تک جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس قرآن کا عنوان جیسے بتایا گیا ہے فجر کی قسم۔ یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے جس میں جملہ 30 آیتیں آئی ہیں، 30 آیات اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فجر کی قسم کا ذکر جو کرتے ہیں، دوسری چیزوں کی قسم کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، پچھلی قوموں کا زوال اور ان کے زوال کے وجوہات کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے بنیادی 5 صفات جو ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے بے شمار مناظر کا ذکر کرتے ہیں۔ جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں اگرچہ عنوان سے ہی ہم سمجھ چکے ہیں، وہ ہے سورۃ الفجر، قرآن کا 89 نمبر والا سورہ نمبر 89 قرآن کا سورۃ الفجر۔ تو آئیے ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ہم جب کبھی قرآن کے سورے پر بات کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، ہم سب کی نیت یہ ہے کہ ہم اس سے خوب ساری باتیں سیکھیں، اللہ کی ان آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، خود عمل کریں، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیں انشاءاللہ۔
آج ہم سورۃ الفجر کے اوپر مکمل 30 آیات پر انشاءاللہ بات نہیں کریں گے، بلکہ صرف پہلی 20 آیتیں انشاءاللہ ہم اس پر غور و فکر کریں گے. انشاءاللہ آنے والے درس قرآن کو، اگلے درس قرآن میں جو بچی ہوئی 10 آیتیں ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں کیا کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی 4 آیتوں میں 4 چیزوں کی قسم کا ذکر کرتے ہیں، اور آیت نمبر 5 میں اللہ نے کیا کہا؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر. کیا یہ عقل مندوں کے لیے کافی نہیں جو قسم اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں؟ اللہ نے قسم کھائی ہے 4 چیزوں کی، تو کیا یہ عقل مندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی پوچھ لے کہ کیا آپ عقل مند ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ چاہے دنیا کچھ بھی ہم کو کہہ لے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، اور یہ کانفیڈنس رہنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے، عقل کو استعمال کرتے ہیں ہم ماشاءاللہ. تو اب دیکھیے، جس عقل پر ہم کو ناز ہے، جس عقل پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم جتنے فیصلے دنیا میں لیتے ہیں عقل مندی سے لے رہے ہیں، اسی عقل کا ذکر اللہ نے آیت نمبر 5 میں کیا اور کہا کہ ان 4 چیزوں کی جو اللہ قسم کھاتے ہیں، عقل مندوں سوچو اس کے اوپر. یہ 5ویں آیت میں نے پہلے اس لیے بتائی تاکہ پہلی 4 آیتوں پر ہم کو غور و فکر کرنے آسانی ہو جائے. اللہ نے کیا کہا پہلی آیت میں؟ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، کس کی قسم؟ اللہ نے فرمایا جفت اور وتر کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلی جاتی ہے. تو اگر ہم ان 4 آیتوں میں غور کریں، پہلی آیت پر اگر ہم پہلے غور کرتے ہیں، اللہ نے جو فجر کی قسم کھائی ہے، فجر عربی زبان میں ہم جانتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے؟ صبح کا جو وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے، سویرے جس کو ہم عام طور پر اردو زبان میں کہتے ہیں، ڈان جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے. تو سویرے کا وقت جو ہے انسان کی زندگی میں بڑا اہم ہوتا ہے. ہم نے اپنی اسکول کی زندگی میں دیکھا ہوگا، اسکول لائف میں دیکھا ہوگا، کالج لائف میں دیکھا ہوگا، یا خود ہم اپنے بچوں کو جب پڑھائی پر غور کرنے کے لیے بچوں کو انکریج کرتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ وہ اچھا پڑھیں. ہم نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، ہم نے خود اس پر عمل کیا کہ چاہے سال بھر پڑھے یا نہ پڑھے، امتحانات سے پہلے صبح کے وقت، سویرے کے وقت اچھے سے یاد کریں گے، کیونکہ اس وقت دماغ تازہ رہتا ہے، فریش ہوتا ہے، تو اس وقت اچھے سے تیاری کر لو. ٹیکساس یونیورسٹی کی بھی ریسرچ یہی کہتی ہے کہ جو لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں جلدی، ان کی زندگی میں بڑی کامیابیاں آتی ہیں. مارننگ پیپل جس کو کہتے ہیں، صبح والے لوگ جلدی جو اٹھتے ہیں، نائٹ آؤلس نہیں، رات کے الو نہیں، یعنی جو رات کو پورا جگتے ہیں، صبح صبح سو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. جو صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، جو کہاوت بھی تو ہے، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائس. جو جلدی سوتا ہے اور جلدی اٹھتا ہے، وہ شخص صحت مند ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے اور حکمت والا ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہم اپنے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن سوچئے اس وقت کی، فجر کے وقت کی اہمیت اتنی بڑی اسلام میں ہے. ہو سکتا ہے ہم ایک عمومی اعتبار سے، ایک رواجی اعتبار سے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن سوچئے اس فجر کے وقت کی 2 بڑی اہمیتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں. اس کے اوپر ہم نے زیادہ غور نہیں کیا، دنیاوی چیزوں کے اوپر زیادہ غور کیا. اصل جو اسلامی نقطۂ نظر سے اہمیت ہے فجر کے وقت کی، اس پر شاید ہم نے زیادہ غور نہیں کیا. ایک ہے فجر کے وقت کی اہمیت، وہ وقت جو ہوتا ہے. دوسرا ہے فجر کی صلاح، فجر کی نماز کی اہمیت. میری بہنوں، اگر ہم فجر پہ ہی ذکر کریں گے، بات کرتے جائیں گے تو شاید گھنٹوں نکل جائیں گے اس کے اوپر. لیکن مختصر میں یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس وقت کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے. اگر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے جو ہماری صلاح ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اس کی اہمیت بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی جو 2 رکعت ہوتی ہیں، کتنے رکعت ہم پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض. عموماً ہوتا ہے کہ بھائی
نیند میں ہیں ہم یا کچھ لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کرے ان باتوں سے کہ ہم 2 فرض پڑھ کر سو جاتے ہیں. کئی بار ایسے ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ, کئی سارے مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنت کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں کہ فجر کی جو 2 سنت ہیں یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث, ایک جملہ ہے, اب اس کے معنی کتنے وسیع ہیں یہ آپ اور میں اس زندگی میں ہم کو سوچتے رہنا ہے. جو کچھ دنیا میں ہے, دنیا کی دولت, دنیا کی شہرت, آپ کا مال, آپ کی اولاد, جو کچھ آپ اس دنیا میں جمع کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سب سے بہتر ہے. پھر جو ہم فجر چھوڑ دیتے ہیں, کئی ہمارے افراد, گھر کے افراد چھوڑ دیتے ہیں, ہم خود نے اگر اس کو چھوڑا ہے, اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص فجر کی نماز اسے چھوٹ گئی, اس نے چھوڑ دی, پورا رات سوتا رہا, صبح تک سوتا رہا, فجر کی نماز نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الشیطان فی اذنہ, شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے. استغفر اللہ. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو سوچ لیجئے, اگر ہم سے فجر چھوٹ جاتی ہے, ہمارے گھر کے افراد کی فجر چھوٹ جاتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے. اب آپ کتنی بھی صفائی اختیار کر لیجئے, کان میں تو شیطان کا آ گیا. اللہ حفاظت کرے ہماری. تو پہلے فجر کی اہمیت بالکل 2 حدیث میں نے آپ کو بتائے ہیں ماشاءاللہ. پھر فجر کے وقت کی جو اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 78 میں بتائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن الفجر, فجر کے وقت تم اس قرآن کو پڑھو. ان فجر القرآن مشہودا, بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا گواہی میں رہتا ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں دن اور رات کے, ان کا میٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے, شفٹس میں جو فرشتے ہمارے لیے کام کرتے ہیں, اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں, تو دن اور رات کے فرشتے فجر اور عصر میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے. اور جب یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ پوچھتے ہیں کس حال میں تم نے میرے بندے کو پایا. اگر ہم 5 وقت پابندی سے صلاح پڑھیں گے تو بندے کہیں گے, اے فرشتے کہیں گے, اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے آپ کے بندے کو نمازوں میں پایا, قرآن کی تلاوت میں پایا. تو یہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ایسا معاملہ ہو جائے؟ تو پہلی آیت پر سب سے زیادہ توجہ ہم نے اسی لیے دی کیونکہ اس فجر کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی. اللہ ہم کو ہمیشہ پابند صرف فجر کا نہیں, پوری 5 وقت کی نمازوں کو بنا دیجئے, ہماری آنے والی نسل کو بنا دیجئے, ہمارے دوست احباب کو بنا دیجئے. آمین یا رب العالمین. دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَلِيَالٍ عَشْرٍ, اور قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 10 ذی الحجہ کے دن اور راتوں کی. اس قدر اللہ کو یہ راتیں اور دن پسند ہیں, ان میں عبادات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کوئی اور دن میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ کی, اللہ کو وہ عبادتیں اتنی زیادہ اللہ کو محبوب نہیں, سب سے زیادہ محبوب اللہ کو اللہ کے بندوں کی 10 ذی الحجہ کے دن اور رات کی عبادتیں ہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادتیں اللہ کو ان 10 دن اور رات میں پسند ہے, تو کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ بھی بعد میں آئے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا یہ 10 دن اور 10 رات کی عبادت ہے, سوائے اس جہاد کے جہاں بندہ اپنے آپ کو, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے اور دونوں بھی چیزیں اس کو اپنی واپس نہیں ملتی. اس کے علاوہ 10 دن 10 رات کی عبادتیں ہیں. میری بہنوں, حج اسی دنوں میں ہوتا ہے. بقیہ دنوں میں ہم اگر حج نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہیں, دونوں بھی صورتوں میں ہم کو اس کی پلاننگ اب کرنا ہے کہ ہم خوب اس میں عبادتیں کیسے کریں گے. تقریباً 5 مہینے ابھی رمضان کو, ابھی سے ہم ذہن میں ہمارے کافی چیزیں سوچتے ہیں کہ اس رمضان ایسے کریں گے, اس رمضان الگ الگ تدابیر ہماری ہوتی ہیں.
اصل تدبیر کرنا ہے. رمضان میں اللہ کی عبادتیں کون سی کریں گے, کیسی کریں گے, ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیسی کریں گے, اللہ ہم کو وہ توفیق دی دے جی انشاءاللہ. تیسری آیت میں اللہ نے کہا والشفع والوتر, قسم ہے جفت کی اور وطر کی. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جفت کس کو کہتے ہیں؟ ایون کو. ایون یعنی کوئی ایسا نمبر, کوئی ایسی گنتی جو 2 سے ضرب کھاتی ہے. ایون نمبرز 2 4 6 اس کو ایون نمبرز کہتے ہیں. اور وطر یعنی ہم سب وطر کی نماز بھی جو پڑھتے ہیں 3 5 7 اس کو وطر کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو سورہ فجر میں تیسری آیت میں کہا ہے والشفع والوتر, یہاں پر اس سے مراد عرفہ کا دن یوم عرفہ اور یوم النحر ہے, یعنی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ. اب اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں, بے شمار برکتیں ہیں, تو یہ ہم کو ماشاءاللہ جیسے جیسے ہم قرآن حدیث کا اور مطالعہ کریں گے ہم کو سمجھ میں آئے گا. چوتھی آیت میں اللہ نے کہا واللیل اذا یسر, اور قسم ہے اس رات کی جو چلی جاتی ہے, یعنی رات میں خوب اللہ کی عبادتیں کرنی ہیں. پھر فجر کا وقت آتا ہے, فجر میں بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ قسمیں تمہارے لیے کافی نہیں جو عقل مند ہیں. 5 آیتیں آسان تقریباً ہم سب کو یاد ہیں, تو کیوں نہ ہم اپنی نمازوں میں جب ہم فجر پڑھتے ہیں, ظہر پڑھتے ہیں, قل اللہ احد تو ہم بہت پیارا سورہ وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سورہ فجر کی پہلی 5 آیتیں ہم یاد کر لیے تو اس کو اچھے سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ, تاکہ یاد رہے اللہ کیا کہتے ہیں اس میں انشاءاللہ. آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 الگ الگ قوموں کا ذکر کیا ہے. قوم عاد, قوم سمود اور فرعون کی قوم. 3 قوموں کا اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں قوم عاد, قوم سمود اور فرعون کی جو قوم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے جس میں فرعون تھا, یہ 3 قوموں کا ذکر قرآن میں بے شمار مقامات پر آیا ہے. جانتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ الگ الگ مقامات پر ہے, قوم عاد کا واقعہ الگ الگ مقامات پر ہے, قوم سمود کا واقعہ الگ الگ مقامات پر ہے. اس کی وجہ کیا ہے میری بہنوں؟ کیونکہ یہ قرآن الذکر ہے, ریمائنڈر ہے, یاد دہانی ہے. ہم اگر سورہ آراف میں قوم سمود کا پڑھتے ہیں تو واپس جب ہم سورہ فجر تک آ جاتے ہیں اللہ ہم کو پھر سے یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو قوم عاد یہ تھی, دیکھو قوم سمود یہ تھی, دیکھو فرعون کی قوم ایسی تھی, فرعون ایسا تھا. تو جب آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بار بار ان باتوں پر غور کیجیے کہ اللہ ان باتوں کو اہمیت دے رہے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت لیں. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا آپ نے نہیں دیکھا, ایک ریٹورک کوسچن ہے اللہ کا, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد, اور ارم والے لوگ جو عماد بڑے بڑے ستون والے محلوں میں رہتے تھے. 2 آیتوں میں آپ دیکھیں گے پہلے عاد کا ذکر ہے, قوم عاد کا ذکر آیا ہے. کیا ذکر آیا ہے ان کا؟ کہ کیسے اللہ نے ان کا حال کیا ہے جن کو اللہ نے ارم ذات العماد, ارم یہ دراصل قوم عاد کی قوم میں سے ایک اللہ کے بندے کا نام ہے, نسل میں سے ایک نام ہے. اور عماد کس کو کہتے ہیں؟ عماد الدین جیسے ہم کہتے ہیں, یعنی دین کے کھمبے ہیں. عماد ستون کو کہتے ہیں. بہت اونچے اونچے محل تھے ان کے, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو بے شمار نعمتیں دی ہیں. اور اس قوم عاد کے پاس جیسے کہ اللہ نے سورہ آراف میں کہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس آئے, قوم عاد میں ہی سے ہی تھے. کہا کہ دیکھو اللہ نے بے شمار تم کو نعمتیں دی ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو, ان بتوں کی پوجا مت کرو. انہوں نے انکار کیا, نہ صرف انکار کیا بغاوت پر اتر گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذی, اور اس کے بعد جو قوم آئی وہ قوم سمود ہے. عاد کے بعد ہی قوم آئی قوم سمود. یہ کون سی قوم تھی؟ یہ ایک الگ قوم ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام بھیجے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات بتائی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو. اور قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن آپ ہم کو کوئی معجزہ بتائیے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ معجزہ بتائیے. تو قوم چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، الگ الگ معجزات بتانے کے لیے انہوں نے گزارش کی تاکہ ایمان لائیں. قوم سمود نے بھی صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم کو معجزہ بتائیے. دیکھیے یہ کوئی بیڈ ٹائم سٹوری نہیں ہے، ہم جو لمبے چوڑے واقعات سنتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، یا ہم ایک بزرگ لوگ جو ہم کو سنا دیتے ہیں جس کا ان واقعات کا جس سے ہماری آخرت کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی واقعات ایسے ہیں جو قرآن حدیث سے ہیں اس کی ہم کو قدر کرنی ہے ماشاءاللہ، اسی کو عمل میں لانا ہے. تو یہ واقعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بتایا؟ جب قوم سمود نے کہا کہ آپ ہم کو ایک معجزہ بتائیے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں اونٹنی کا ذکر آیا ہے، بار بار ذکر آتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اونٹنی نشانی ہے، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو اللہ کی غذا جو زمین پر ہے وہ کھانے دو. یہ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب قوم سمود نے کہا کہ آپ معجزہ دکھائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑے سے پتھر، راک جس کو ہم کہتے ہیں، بہت بڑا پتھر ہے، اس میں سے اللہ نے حکم دیا کہ ایک اونٹنی پیدا ہو کرنے کے لیے، اور وہ بھی ایک حاملہ اونٹنی، شی کیمل، پریگننٹ شی کیمل، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ایک پریگننٹ شی کیمل کی، ایک حاملہ اونٹنی کی بہت بڑی اہمیت ہوتی تھی. تو اللہ نے اس پتھر میں سے نکلوا دیا ایک اونٹنی کو، اور اب صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک نشانی ہے، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو کوئی تکلیف مت دو. یہ کیوں آیا ہے قرآن میں؟ آپ نے سوچا ہوگا، میں بھی کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہ ذکر بار بار کیوں آ رہا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ قوم سمود جس ندی سے یا جس باڈی سے، جو بھی اس وقت کا جو جگہ تھی جہاں سے پانی استعمال کرتے تھے، جس ندی سے قوم سمود پانی استعمال کرتے تھے اپنے جینے کے لیے، اللہ نے کہا کہ ایک دن قوم سمود پانی استعمال کریں گے، دوسرے دن صرف اونٹنی استعمال کرے گی. تو ایک معاہدہ اللہ کی طرف سے ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ آلٹرنیٹ ڈیز، یہ حق اتنا بڑا اونٹنی کو اللہ نے دیا کہ ایک دن پوری قوم سمود پانی لے گی اس ندی سے، ایک دن صرف اونٹنی لے گی. اب یہ بات ہضم نہیں ہوئی قوم سمود کو، پہلے سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اتنا بڑا معجزہ اللہ نے بتایا پھر بھی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف شروع ہو گئی. آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ یہ لوگ اس قدر اونٹنی سے پریشان ہو گئے، اللہ سے اس قدر بغاوت پر اتر گئے کہ انہوں نے اونٹنی کا قتل کرنے کی تیاری شروع کر دی. اور اس سے زیادہ تعجب آپ کو اس بات پر ہوگا کہ اس اونٹنی کے قتل کے اوپر، دیکھیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کسی جانور کو مارنا. عام جانور کو مار رہے ہیں ہم پیچھے ہٹتے ہیں، کوئی مار دے گا تو اس کو بے رحم کہہ دیں گے. یہ ایک مخصوص اونٹنی جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں قرآن میں، جو وحی کے طور پر صالح علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف مت دو. اس اونٹنی کو مارنے کی پلاننگ قوم سمود میں 2 عورتوں نے کی. ہر بار مردوں کا ذکر سننے میں آ رہا ہے، اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، عورت فتنہ ہے. ہم اس کو اتنا نیگیٹو کیسے لے سکتے ہیں؟ نبی کی حدیث ہے، سبحان اللہ. وہ عورت کو گرانے کے لیے نہیں، نعوذ باللہ، لیکن بتانے کا یہ ہے کہ عورت کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ اچھائی کی طرف بھی راغب ہو سکتی ہے، برائی کی طرف بھی بہت برا ہو سکتی ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آسیہ علیہ السلام ہے. تو آپ ان کے صفات کو اپنائیے یا پھر ان عورتوں کی صفات کو پر اتریے جو اللہ سے بغاوت کی. 2 عورتیں ہیں جنہوں نے قوم سمود میں یہ پلاننگ کی کہ اونٹنی کا قتل کر دیں. یہ آتا ہے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 77 کی تفسیر میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 77 میں آتا ہے. ان دونوں نے پلاننگ کی. یہ جو ضعیف عورت ہے اس نے ہائر کرنے شروع کر دیے لوگوں کو کہ دیکھو تم اونٹنی کا قتل کر دو، میں تم کو یہ انعام دوں گی. کیا انعام دوں گی؟ میری خوبصورت بیٹیاں ہیں، تم جس سے چاہے اپنے پاس رکھ لو. یہ دوسری عورت نے کہا کہ میں تمہارے پاس ہی آ کر رہنا شروع کر دوں گی، لیو ان ریلیشن شپس، جو تمہیں تمہاری ہو جاؤں گی، بس تم اونٹنی کا قتل کر دو. اب یہ 2 مردوں نے پلاننگ کر لی، ان کے ساتھ اور 7 آ گئے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ 9 لوگوں نے پلاننگ کی، قتل کی. ایک نے وار کیا
اونٹنی پر, دوسرے نے قتل ہی کر دیا. اب اس کے بعد ان کا ارادہ ہوا کہ صالح علیہ السلام کو قتل کریں گے. جب انہوں نے سوچا کہ صالح علیہ السلام کا قتل کریں گے, اللہ نے ان پر 3 دن کا مخصوص عذاب بھیجا. اس قدر وہ اس خوف میں آ گئے تھے کہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ہانوت لگا دیا, یعنی وہ عطر لگا دیا جو جنازے کو لگاتے ہیں, میت کو لگاتے ہیں, تاکہ اللہ ہم کو موت دے دے. اور جیسے ہی انہوں نے یہ عمل کیا, دیکھیے ہر چیز بغاوت کی چلتی آ رہی ہے, جیسے انہوں نے یہ عمل کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے, اللہ کے حکم سے ایک بہت بری چیخ آسمان سے آئی اور زمین ان کے لیے پھٹ گئی اور یہ لوگ مکمل برباد ہو گئے. سوچئے وہ قوم سمود جس کا اللہ جو ذکر سورہ فجر میں کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو ستون, بڑے بڑے جو راکس ہوتے ہیں, بڑے بڑے پتھر جو ہوتے ہیں, انگلیوں سے تراشتے. ہم کو جو الگ الگ کنسٹرکشن کی ٹیکنیکس آج ہم اپنے گھروں کے لیے یوز کر رہے ہیں, سوچئے یہ لوگ اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں گھروں کو, بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں. بس کہہ دیا گیا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو, اتنی بڑی نافرمانی کی, اللہ کا عذاب آ گیا. پھر اللہ نے ذکر کیا اس سورے میں وَفِرْعَوْنَ الْأَوْتَادَ, اور فرعون کا ذکر سن لیجئے. یہ کون ہے فرعون؟ جس کے پاس سپاہی تھے, کئی سارے سپاہی تھے. فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد اتنے زیادہ سپاہی تھے, اس کا اتنا برا برتاؤ سپاہیوں کے ساتھ کرتا تھا کہ اوتاد کا جو ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کیلوں سے اپنے سپاہیوں کو ٹھوک کر ان کو لٹکاتا تھا, اتنا ظلم کرتا تھا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ان پر عذاب بھیجا, سوط العذاب, بہت بڑا عذاب ان پر بھیجا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس زمین پر فتنہ اور فساد کر رہے تھے, یہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے. میری بہنوں, یہ ایک چیز ایسی ہے جو ہو چکی ہے, اب ہم کو سننے کا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوئی, صحابہ کی جب یہ بولی تھی سمعنا وَأَطَعْنَا, بس قرآن پر ہی عمل کرنا ہے, قرآن کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہیں کرنا ہے. جب یہ سٹینڈ صحابہ کا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ, ہمارے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تک صحابہ پیرس کے قریب تک اسلامی حکومت قائم کر دیے, انڈونیشیا تک اسلامی حکومت قائم کر دیے, ہندوستان تک آ گئے, سائبیریا تک اوپر چلے گئے, اتنا بڑا اسلامک امپائر اسٹیبلش ہوا. اور بعد کی نسلیں آ کر جب اس قرآن سے دور ہو گئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام سلطنت, یہ تمام جو اتنی بڑی بڑی صحابہ کی محنت تھی, ان کے ہاتھوں سے لے لی گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ اسپین میں 800 سال تک تقریباً مسلمانوں کی حکومت تھی. اسپین جیسے ملک, اتنی زیادہ تعریف, اتنے زیادہ تہذیب و تمدن کی تعریف ہوتی ہے اسپین کی, اس اسپین کو رول کرنے والے مسلمان 800 سال تک, اور آج اسپین میں عذاب ہی نہیں دے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک آیت یاد رکھیے قرآن کی, یہ آیت آپ کو اور مجھے ہمیشہ یاد رکھنا ہے, کیونکہ آج ہم اس قرآن سے دور ہو رہے ہیں, یہ زوال پر زوال آتے جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں اللہ نے کہا, اللہ نے اپنے بارے میں بتایا اللہ غنی, اللہ غنی, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ, ہم اللہ کے فقیر ہیں. پھر اللہ نے کہا, اللہ دیکھیے ہر چیز کی سہولت ہم کو اللہ نے دی, لیکن ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا, تو اللہ نے کیا کہا؟ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم اللہ نے جو راستہ بتایا اس راستے سے تم اپنے منہ کو پھیر لوگے, اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائیں گے, ثم لا یقولوا امثالکم, اور وہ لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. یہی ہو رہا ہے. کون کر رہے ہیں؟ ہم کو کس کی حکومت چل رہی ہے؟ دنیا بھر میں اسلام کے نام پر اتنے اعتراضات, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کی توہین کی جا رہی ہے, ذلیل کیا جا رہا ہے. جانور کی عزت ہے, مسلمان کی عزت نہیں ہے. اس کے ذمہ دار آپ اور میں, ہم سب ہیں. تو یہ قوموں کا ذکر جب آتا ہے, آج کے حالات کو نظر میں رکھ کر ان کے بارے میں سوچیے.
تو آیت نمبر 14 تک آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا ذکر کر رہے ہیں. آیت نمبر 15 سے 20 یہ جو آیتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی جو ایک عام طور پر ہمارا جو ایک مزاج ہوتا ہے، عام طور کا جو ہمارا مزاج ہے، 5 قسم کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا. 5-6 آیتوں میں کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے ربا، اے میرے رب، اے میرے رب، ربی، اے اللہ آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے مجھے عزت دی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ جب اللہ ہم کو کچھ عطا کرتے ہیں، بڑا گھر دلا دیا، جائیداد دلا دی، اللہ نے بے شمار چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ سب اللہ نے آپ کو دے دیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے منہ سے پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ نے مجھے دیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان چاہے وہ کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو، اس کو بتا ہے یہ چیز اللہ نے اس کو دی ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں کوئی تکلیف دے کر، رزق میں تنگی جب ہو جاتی ہے، الفاظ یہی قرآن کی آیت، جب رزق میں کچھ تنگی آ جاتی ہے تو کہتا ہے اے اللہ آپ نے مجھے ذلیل کر دیا. قرآن کی آیت بتا رہی ہوں آپ کی. اب آپ اور میں اس بات پر متفق ہیں کہ یہی ہمارے آج کے الفاظ ہیں. جب اللہ نے خوب عطا کیا، الحمدللہ بچہ یہاں ہے، میں یہاں ہوں، میرا بچہ ماشاءاللہ کما رہا ہے، میں سکون سے اپنے پاس اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، یا پھر مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی، ماشاءاللہ ایک ذاتی گھر مل گیا، سب اچھا چل رہا ہے. اب اس میں خوب اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں، سود کے پیسے پر چلتا ہے، الگ الگ قسم کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے دیا ہے، اس بات پر ہم متفق ہیں. تھوڑی تنگی آ گئی، پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہمارے ساتھ ایسا، اے اللہ کب کا بدلہ لے رہے آپ، نعوذ باللہ، اعمال برے تھے اسی لیے ایسا ہو رہا، نعوذ باللہ. کوئی اگر فالج کا مریض ہو جائے، کوئی بہت زیادہ بیمار ہو جائے تو ہماری کئی بہنیں یہ تک کہہ دیتی ہیں پتہ نہیں کون سے گناہ کیے سے یہ حالت ان کی ہو گئی. ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایوب علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، ایسے ہی جملے ادا کیے گئے، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا. آج آپ اور میں اکثر، اللہ ہمارے ان کفریہ جملوں سے ہم کو بچائے. ایک جملہ میری بہنوں سوچئے، وہ حدیث کے الفاظ دیکھیے کتنے خطرناک ہیں ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، روزے رہتا ہے، خوب اللہ کے لیے بے شمار عبادتیں کرتا ہے، ایک جملہ ادا کرتا ہے، اس بندے کا پیر جنت میں جانے والا ہوتا ہے. ایک جملہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم رکھ دیتے ہیں، جہنم اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں. سوچئے کیوں ہوتا ہے ایسا؟ چھوٹی ہم کو جسمانی تکلیف آ جائے، چھوٹی ہم کو گھریلو کوئی تکلیف آ جائے، شوہر سے کوئی تکلیف ہو جائے، شوہر کی تکلیف اس کے اوپر تو ہم گھنٹوں چرچا کر سکتے ہیں. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کی حدیث ہے، میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے. سنی ہم نے یہ حدیث، کیا وجہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ یہ اپنی شوہروں کی ناشکری ہیں. حدیث میں مزید آتا ہے کہ جب شوہر ان کے لیے بے شمار چیزیں کرتا ہے، بے شمار مال دولت، کپڑے، بچوں کا اچھا خیال، ہر چیز اچھی طریقے سے کرتا ہے شوہر، چھوٹی شوہر سے ان کو تکلیف ہو جائے تو کہتی ہے میں نے تم سے کبھی کوئی اچھائی دیکھی نہیں. یہی ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑوں میں یہی ہو رہا ہے. کوئی ہماری بہن سے بات کر لو، شوہر کے بارے میں بات کر لو، کوئی بہن بولنے کو تیار ہے کہ ماشاءاللہ میرے شوہر میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، ماشاءاللہ میرے تکبر والی باتیں وہ الگ ہے، لیکن دل سے تعریف کتنے ہماری بہنوں نے کی بتائیے. بس شکایتوں پر شکایتیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شوہر کی نافرمانی پر اللہ نے جہنم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا ہے. یہاں ہم سب اللہ کا ناشکرہ بن کر رہے ہیں. ایسے جملے ادا ہم کیسے کر سکتے ہیں میری بہنوں؟ اے اللہ ماں کا انتقال ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے، خود کی اولاد کا اگر ہو جائے، اس بارے میں ہم سوچنا بھی پسند کرتے ہیں، اپنی اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے اپنے ماں باپ کے بارے میں، کہ میرے ماں باپ کا قتل، میرے ماں باپ کو موت میرے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، سوچنا بھی پسند کرتے ہیں.
لیکن میری بہنوں سوچیے اگر ایسے ہو جاتا ہے کیا ہو گیا پھر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسا ہوا اللہ میرے ساتھ، اے اللہ انہوں ہی ملے تھے، نعوذ باللہ. یہ باتیں، یہ تمام باتیں ناشکری والی باتیں ہیں. اسی بات کا ذکر اللہ نے کیا اور کہا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب اللہ آزماتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے ذلیل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں کہا، یہ آیت اگر ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے تو قرآن کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھنے کی توفیق ملے گی، زندگی قرآن حدیث کے حساب سے بسر کرنے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہے جس نے پیدا کیا. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو. ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے تم میں سب سے نیک اعمال کون کرتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا، یہ سوچنا کہ دولت ملنے سے ہم کو آزمائش نہیں آتی، یہ غلط فہمی کو دور کر لیجیے. دولت آتی ہے، خوشیاں آتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ہمارے لیے مثال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، صحابہ صحابیات، یہ ہم سب کے لیے ماشاءاللہ مثالیں ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ ہو گئی پہلی صفت کہ انسان کی یہ صفت ہوتی ہے اللہ کے تعلق سے نافرمانی والی. دوسری صفت اللہ نے کہا کہ تم یتیم کا خیال نہیں رکھتے، یتیم کا سے اچھا سلوک نہیں کرتے. آج آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، ہم کتنے یتیموں کو جانتے ہیں؟ آپ اور میں شاید کوئی یتیم خانے کو جانتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی شاید کئی پیسے، تھوڑی سی زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا یا پھر تھوڑی سی خیر خیرات کر لی. اس کے علاوہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم نے کتنے یتیموں سے بات کی، کتنے یتیموں کے سر پر تھوڑا ہاتھ پھیر دیا، تھوڑی بات کر لی کہ بیچارے کے ماں باپ نہیں ہیں. کیا ہو گیا ہم کو؟ پھر ہم تو ایک عورت ذات ہے، ہمارے اندر وہ نرم مزاج ہے، ہم ایک ماں ہیں، ہم ایک عورت ہے، وہ نرمی اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. تو کیوں ہم ان بچوں کو نہیں دیکھ کر ہمارے دل کیوں نہیں پگھلتے؟ ہم ایک چھوٹی نیکی ان کے ساتھ نہیں کر لیتے جن کے ماں باپ نہیں ہیں. میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پورے صحابہ صحابیات امہات المومنین اتنا زیادہ یتیموں کا خیال رکھا جاتا کہ صحابہ صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ان کے بارے میں سوالات کرتے کہ میرے یہاں 2 یتیم بچیاں ہیں، میرے یہاں 2 یتیم بچے ہیں، ان کا میں کیسے خیال رکھوں، میں ایسے کر سکتی ہوں یا ایسا کر سکتا ہوں. اس طریقے سے مسئلے پوچھے جاتے. آج ہم ایک 4 نماز کے مسئلوں میں اٹکے ہوئے ہیں، جبکہ صحابہ صحابیات نماز کے مسئلے پوچھتے تھے، عمل کرتے تھے، دوسروں کے حق کو ماشاءاللہ نبھانے کا بھی ماشاءاللہ کام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم جب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کی آیت نازل کر دی جو انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں ہم لیں گے. کیا کہا اللہ نے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو نہیں پایا جب آپ کے ماں باپ نہیں ہیں. ایک پیاری بات یتیم سے آپ کر دیں، تھوڑا کھانا کھلا دیں اس کو، کچھ اس سے چھوٹی اچھی بات کر لیں، کتنی بڑی نیکی آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کا خیال رکھا وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے. کتنی پیاری نیکی ہے. ایک مرتبہ ایک مشہور واقعہ ہو سکتا ہے ہم نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلتے ہیں. صاحب اپنے اپنے گھروں سے نماز کے لیے نکل رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں ہیں، ماشاءاللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. سب بہترین کپڑوں میں صحابہ صحابیات اپنی اپنی اولاد کو لے کر اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں. دیکھنے میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے ہیں، بچے اپنے اپنے صحابہ اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ روتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے اس بچے کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم کیوں روئے ہو، آج تو عید کا موقع ہے. بچے نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، میرے ماں باپ نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ماں باپ جب ہوتے تھے تم کو تمہارے باپ تمہارے والد عید کی نماز کو کیسے لے کر جاتے تھے؟ بچے نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے کاندھے پر بٹھا کر لے کے جاتے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب دیکھتے ہیں کہ بچے کو اچھے کپڑے پہنانا چاہیے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کوئی نئے جوڑے ہیں تمہارے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ نیا جوڑا دیا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے، کہا کہ اس بچے کو تیار کر دو۔ ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو تیار کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر جاتے ہیں نماز کے لیے۔ اور جتنے ماں باپ جب بچوں کو اپنے یعنی صحابیہ جب بچوں کو لے کر جا رہے ہیں مسجد میں یعنی عید کی نماز کے لیے، وہ بچے رش کرتے کہ کاش ہم اس وقت وہاں موجود ہوتے۔ تو یتیم کا خیال دیکھیں، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیوں ہم ان مسئلوں پر اطاعت نہیں کرتے؟ تو اللہ نے سورہ فجر میں کیا کہا کہ یہ لوگ یتیم کو آنر نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ آج ہم مسکین تو ایک الگ ہی بات ہے، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بالکل کھانے کو کچھ نہیں، گھر کچھ نہیں، اس ایک موٹے انداز میں اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ہم ہمارے گھر کے نوکروں کو اترا ہوا کھانا دیتے ہیں، باسی کھانا دیتے ہیں، تازہ کھانا دے دیا تو ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، یہی ہمارے معاشرے میں آج چلتا ہے۔ تو وہ مسکین جو معذور ہے، جو بالکل کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، جو آپ کو روڈ پر کئی سینکڑوں دکھ جائیں گے، ان کے بارے میں ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں آتا۔ جبکہ ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی کھانے کے لیے پوچھنے آتا تو ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر گھر میں ہے تو وہ ماشاءاللہ دے دیتی، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتی۔ میری بہنوں، کیا ہمارے گھر ایسے ہیں جہاں کے پر صرف ایک کھجور ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے ہمارے گھروں میں؟ ہم پلاننگ کرتے ہیں پورے ہفتے کی، ہم کو معلوم ہے کہ اب ہم جا کر کیا کھائیں گے، کیا بنائیں گے، ہم 1000 چیزیں بنا سکتے ہیں۔ ان مسکینوں کے بارے میں سوچئے جو سڑکوں پر ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ اب اگلی بار ان کو کھانا دینے والے کون ہیں۔ تو یہ سب ہمارے لیے قیامت میں پوچھ ہونے والی چیزیں ہیں، مسکین کا خیال کیسے رکھنا۔ اور جب آپ مسکین کو کھانا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انسان کی آیت نمبر 8 سے 11 میں فرمایا، یہ بھی یاد رکھ لیجئے، سورہ انسان، ہم سب جیسے انسان ہیں، اس سے سورہ کا نام یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ۔ سورہ انسان سورہ نمبر 76 ہے قرآن کا، 76، آیت نمبر 8 سے 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت کی ان سختیوں سے ڈرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ مسکین کو جب کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کھانا آپ کی شکریہ کے لیے نہیں کھلاتے، آپ پر کوئی احسان نہیں کرتے، ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، تاکہ ہم اس دن، وہ جو آخرت کا دن ہے، اس کی ہولناکیوں سے بچ جائیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں مطلب، جب آپ کوئی غریب کو کھانا کھلائیں، کوئی مسکین کو کھانا کھلائیں، اس نیت سے مت کھلائیے کہ میں تم پر احسان کر رہی ہوں، میں نے تم کو کھانا دیا، نعوذ باللہ۔ ہم صرف ایک کیریئر ہیں، ایک چیز اللہ نے ہم کو مقرر کر دیا کہ دیکھو یہ تم کو غذا دی گئی، تم کو اس بندے تک پہنچا دینا ہے، ہمارا کام صرف اتنا ہے، پوسٹ مین کی طرح ہے، وہ ہماری چیز ہی نہیں ہے، ہمارا مال، ہمارا کھانا، ہمارا پینا ہماری چیز ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے سورہ انسان کی آیتوں میں جنتی کی صفت بتائی کہ جب تم خیرات کرو، وہ بندہ کہتا ہے، مسکین سے کہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے تم کو کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی شکریہ یا کوئی بدلہ کی توقع نہیں رکھتے۔ آپ جانتے ہیں اس کا بدلہ کتنا پیارا ہے، بدلہ مسکین سے نہیں چاہیے۔ اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا ان کے اس عمل کی وجہ سے، اس آیت کا مفہوم ہے، اللہ نے کہا کہ آخرت کی سختیوں سے اللہ ان کو دور کر دے گا اور ان کے چہروں کو نورانی کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ چھوٹا عمل، اتنی بڑی چیز ہم کو مل رہی ہے۔ یہ کون سی صفت ہو گئی؟ پہلی تھی ناشکر پن والی، دوسری تھی یتیم کے ساتھ اچھائی رکھنا، تیسری تھی مسکین کو کھانا کھلانا، چوتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کہا کہ یہ لوگ میراث کا مال کھا لیتے ہیں، انہیریٹنس، وراثت۔ آج دیکھیے کتنے فتنہ اور فساد ہمارے گھروں میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں صرف یہ وراثت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں، سورہ نساء آیت نمبر 7 اور 9 میں، بے شمار قرآن کی آیات میں اللہ نے وراثت
کی تقسیم کیسی ہونی اللہ نے بتا دیا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ بیٹیوں کو حق نہیں ملتا، یا بیٹے پورا مال لے لیتے ہیں، ماں باپ کو بھی اگر بیٹے پورا مال لے لیں تو ایک بیٹا پورا مال لے لیتا ہے، یا ایک بیٹی پورا فساد کرتی ہے وہ پورا مال ہڑپ لیتی ہے. یہ صفات اللہ نے بتائے ہیں. یہ ایسی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا ہے. اور پانچواں عمل جو آیت نمبر 20 ہے سورہ فجر کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام اعمال بتانے کے بعد بتائے کہ یہ وہ عمل ہے کہ تم انسان مال سے اتنی محبت کرتے ہو کہ اس کو خوب جمع کر کے رکھتے ہو. سب کو اپنے مال سے محبت ہے. کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی؟ آخرت سے محبت تھی. 1,00,000 درہم تحفے میں ملتے ہیں، پورا کا پورا خیرات کرتی ہیں. دوسری ام المومنین کو ایسے ہی رقم ملتی ہے، سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی کچھ رقم ملتی ہے، پوری کی پوری خیرات کرتی ہے. ہمارا خیرات کا جذبہ کہاں گیا؟ ان کو ہمارے لیے جمع کرنا ہے، ہمارے لیے جمع کرنا ہے، فیوچر کا سوچنا ہے. دیکھیے یہ چیز عورتوں میں ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو جو گھر کی ذمہ داری کا نظام ہے اسلام میں، مرد تو کماتا ہے، عورت جو گھر کو چلاتی ہے اس کا دماغ چلتا ہے کہ ذاتی گھر چاہیے، آنے والے خرچوں کے لیے کچھ سیونگز کرنی ہے، سیونگ کرنی ہے، سیونگ کرنی ہے. کون سی چیز بچا رہی ہے میری بہنوں؟ جہاں پر سود آئے نہ آئے، غیبت دھوکہ دیں یا نہ دے کسی کو، ہم کو مال جمع کرنا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہو گیا. اور یہی بات اللہ نے آیت نمبر 20 میں بتائی کہ تم لوگ مال سے اتنی محبت کرتے ہو. اسی مال، جو مال اللہ نے ہم کو دیا، اگر ہم اس کو صحیح جگہ استعمال کریں گے تو اللہ کی طرف سے کامیابی ہوگی. میں اس آیت سے اپنے درس قرآن کو مکمل کرنا چاہتی ہوں مال کے تعلق سے، اور انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں جو بقیہ 10 آیتیں ہیں سورہ فجر کی، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. مال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں کہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر، تم لوگ ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، حتی مما تنفقوا ولا تحبون، جب تک تم وہ مال کا حصہ اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. ہم مال سے محبت کرتے ہیں، وہ مال کو اللہ نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تب جا کر تم نیک ہو اللہ کی نظر میں. اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ صحابیات، امہات المومنین، انبیاء کی طرح مال خرچ کرنے والا بنا دیجئے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. کیونکہ وقت بہت کم ہے، ہم صرف ایک سوال لیتے ہیں انشاءاللہ، اور سوال کرنے والی بہن کو چاہیے کہ وہ اپنا نام بتائیں اور کیا کرتی ہیں بتائیں اور سوال کریں. السلام علیکم، میرا نام سلمہ ہے، میں مراد نگر سے آئی ہوں. آپ یتیم بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے گھر میں 4 بچے ہیں جو میری بہن کے ہیں. ہو گیا، ان کو میں ہی سنبھالتی ہوں. تو میں جاب کرتی ہوں، کام کرتی ہوں میں باہر. تو بچی 14 سال کی ہے، بڑی بچی، باقی کے سب چھوٹے بچے ہیں. تو کیا وہ بچی سے گھر میں کام کرانا صحیح ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ رشتہ کیا بتایا آپ نے بچوں کا، آپ کی بہن کے بچے ہیں، آپ کی سگی بہن کے بچے ہیں ماشاءاللہ. بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ کی بہن کے جو، السلام علیکم، آپ کی بہن کی جو اولاد ہے، جب بہن کا انتقال ہو چکا تو جو اولاد یتیم ہو چکی ہے، اب یعنی آپ کے جو بھانجے اور بھانجیاں جو ہیں 4، آپ انہی کا خیال رکھ رہی ہیں ماشاءاللہ. تو اور سب سے بڑی بچی جو ہے وہ 14 سال کی ہے. تو کیا گھر میں کچھ بھی کام ان سے کرا سکتے ہیں کیا؟ بہن ماشاءاللہ اللہ آپ کے جذبے کو قائم رکھے. یہ فکر رکھنا ہی بہت بڑی چیز ہے اسلام میں کہ کہیں ہم سے کوئی ظلم نہ ہو جائے. یہی آپ کی نیت ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے ماشاءاللہ. بہن دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو آپ کا خالہ کا رشتہ ہے. خالہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا جو مقام ہوتا ہے اس کے قریب کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو پہلی چیز دیکھیے، آپ کو 2 طریقے سے اجر مل رہا ہے، ایک یتیم کے خیال رکھنے کے اوپر اور ایک خالہ کا بھی حق ہے آپ کا. تو اس اعتبار سے بچوں کی نوعیت سے دیکھیے، ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. تو ہر بچے کے لیے جس طرح ایک ماں تربیت کرتی ہے، آپ تربیت کرتے ہوئے بے شک آپ گھر کے کام، کیونکہ وہ اس کا ہی گھر ہے ماشاءاللہ، آپ کا گھر ہے، بچوں کو آپ رکھ رہی ہیں، تو ایک حکمتاً ماشاءاللہ آپ ضرور کرا سکتی ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.
इंशाअल्लाह मैं मोहतरमा अमतुल मतीन की शागिर्दा अब बयान दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उख्ततम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों का और मेरी मोहतरम बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसके माने हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप तमाम पर सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। इंशाअल्लाह मेरे आज के इस तक़रीर का उन्वान है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कड़ी नंबर 10। माशाल्लाह मेरी बहनों, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछले कड़ी में हमने ये जाना था कि किस तरह इस किताब, इस कुरान के नुज़ूल की शुरुआत हुई और किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो पूरा वाक़यात पेश आता है, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना घबरा गए थे और इतनी परेशानी की कैफियत में घर लौटते हैं और कहते हैं ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। और हमारी माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती हैं और जब पूरा वाक़या जब वो जान लेती हैं, वो कहती है, ए मेरे प्यारे शौहर, इस बात पर आप इतना परेशान क्यों होते हैं? इसमें हैबत खाने वाली कौन सी बात है? आपके अंदर वो तमाम खूबियां हैं, तमाम किरदार है जिसके लिए अल्लाह ने यकीनन आपको नबी बनाया होगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती हैं और कहती हैं, मेरे एक रिश्तेदार है जिसका नाम है वरखा बिन नौफल, वो काफ़ी तौरात वगैरह का इल्म रखते हैं, हम उनके पास जाकर सब कुछ बताते हैं। और फिर हमने जाना कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने उस रिश्तेदार जिसका नाम वरखा बिन नौफल था, उनके पास जाते हैं और पूरा वाक़या तफसील से बयान करते हैं, जिसको सुनने के बाद वरखा बिन नौफल कहते हैं, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब मक्का के लोग आपको मक्के से बाहर निकाल देंगे। और हमने जाना कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी से पूछते हैं कि ये लोग, मक्के के लोग जो मुझे अस्सादिक अल अमीन कहते हैं, इतनी मोहब्बत करने वाली कौम मुझे मक्के से बाहर निकाल देगी। तो बिल आखिर हमने जाना कि कैसे वरखा बिन नौफल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे कि हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा ही नबियों और रसूलों के साथ होता आया है। अब आपके ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियों का आना तय है। यहाँ तक हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछली कड़ी में जाना था। अब इसके आगे होता ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वरखा बिन नौफल के पास से वापस अपने घर लौट जाते हैं और उसके बाद कई दिन तक अपने जो करीबी रिश्तेदार थे, जो लोग थे, उनसे इस पूरे वाक़े का जिक्र करते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगरी दोस्त, जान से ज़्यादा प्यार करने वाले साथी, इतने खेल कूद वाले साथी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अली मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। जैसे ही अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब सुनते हैं, फौरन कहते हैं, अच्छा तो फिर आप मुझे कलमा पढ़ाइए। और वो कलमा पढ़ लेते हैं। ये कैसे प्यारे भाई थे कि इतना जल्दी ईमान ला लिया और अपने भाई पर इतना भरोसा था कि बेशक अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक इतने प्यारे दोस्त के पास जाते हैं और कहते हैं, अबू बकर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। और फौरन आप जानते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब कुछ सुनते ही फौरन कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ाइए। और वो फौरन कलमा पढ़ते हैं और कहते हैं, बेशक हमको यकीन है अल्लाह पर कि अल्लाह ने आपको ही नबी बनाया है। और फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जो कोई कलमा पढ़ चुके थे, अपने करीबी लोगों में इस तरह से दावत के काम को किया करते थे। और कुछ वक्त गुजरने के बाद
بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جو تمام لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کیا ہوا اللہ کے نبی, کیا کوئی دوبارہ وہی آئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں آئی. اور پھر کچھ وقت ایسے ہی گزرتا چلے گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے غار حرا میں جا کر بیٹھنا شروع کیے. اور پھر کئی ہفتے گزر گئے, مہینے گزر گئے, لیکن کوئی دوسری وحی آ ہی نہیں رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام کی جو سیکنڈ وزٹ تھی وہ ہو ہی نہیں رہی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے, یہ کیا کوئی جن وغیرہ تو نہیں آ گیا تھا. اور ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی پیار کرنے والی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہیں اے میرے پیارے شوہر آپ پریشان مت ہوئیے, انشاءاللہ ضرور دوسری جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اور پھر کچھ وقت نکلتے چلے گیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو پریشر تھا, یہ جو پریشانی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا اور وہ صبر نہیں کر سک رہے تھے. اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب وہ جائیں گے اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر وہ خودکشی کر لیں گے. اور اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے خودکشی کرنے کے لیے. اور جانتے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں پہلے سے وہاں بھیج دیا تھا. اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل کو دیکھتے ہی وہ فوراً اتر جاتے ہیں اور گھر واپس لوٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے جب جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تو میں ڈر گیا اور میں اتر کر واپس آ گیا. اور اس کے بعد بھی کئی دن گزرتے چلے گئے, کئی دن چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی کیفیت میں ہیں, وہی آ ہی نہیں رہی. بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیجا. اب اس کے آگے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی کڑی میں جانیں گے. لیکن اس سے پہلے میں مختصر میں آپ لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت دوبارہ بتانا چاہتی ہوں. میری پیاری بہنوں, آپ لوگ ذرا غور کیجئے اور دیکھیے کہ ہم نے اب تک جو واقعات کا ذکر کیا یہ کس وقت کے واقعات ہیں؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں بنے. 40 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دیے. اور اس کے بعد 40 سال کی زندگی گزرنے کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر کتنے سال تھے؟ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ 23 سال. 23 years اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تھے. تو یہ جو 23 years 23 سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر گزاری نبوت ملنے کے بعد, اس کو اصل میں کہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. The 23 years of the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. سیرت کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا بار بار ہوتے چلے جانا, کسی چیز کے پیچھے لگ جانا, ایک راستہ, یہ تمام سیرت کے معنی آتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہم کو اس کے پیچھے لگ جانا ہے اور بار بار اپنی زندگی میں وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں. اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. مختصر میں اس کی اہمیت کیا ہے, میں چند باتیں, کچھ پوائنٹس آپ سب کو بتاتی ہوں, آپ لوگ اس پر ٹھنڈے دماغ سے غور کیجئے. ایک ذات مبارک جو 40 سال مکے میں ایک عام شہری کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی ایسا واقعہ 40 سال میں نہیں ہو رہا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹھہر گئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بیان دے رہے ہیں, تقریر دے رہے ہیں یا کچھ ایسا کر رہے ہیں. ایسا کوئی واقعہ 40 سال کی عمر میں نہیں ہوا. کوئی ایسا واقعہ ان 40 سال میں نہیں آتا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اترے, 10-15 کا قتل کر دیے اور چلے گئے. ایسا کچھ نہیں ملتا. ان 40 سال کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے سرداروں کو بلائے, ان کو ڈرایا اور وہ ڈر کر چلے گئے. ایسا کچھ نہیں ہوا. ایک عام زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 40 سال تک گزارتے رہے اور اچانک 40 سال کے بعد ان 23 سال
नबूवत के मिलने के 23 साल जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन 23 साल में ऐसा क्या हो गया जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इस पूरी कायनात में कोई अच्छी तकरीर करने वाले नहीं हैं। इस पूरी कायनात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई सियासतदान नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इस पूरी कायनात में कोई अच्छे लीडर नहीं है, और यहाँ तक कि कोई एक आर्मी के कमांडर नहीं है। तो 23 साल में अचानक ऐसा क्या हो गया जहां ये ज़ात मुबारक, जिसने कभी अपने जिंदगी में 40 साल तक तलवार को अपने हाथ में नहीं लिए, अब ममलिकतें, कंट्रीज फतह कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तो मेरी बहनों, ये ही वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तुम इस सीरत को पकड़ लो तो मैं तुमको भी वो ही कामयाबी हासिल करके दूंगा जो सहाबा को मिली थी, जिसके वजह से उन्होंने ज़मीन को फतह कर दी थी, माशाल्लाह। और यही वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरी बहनों, जिसको नहीं जानने के वजह से हम हर जगह इस दुनिया में जलील व खार हो रहे हैं। और एक दो अहम वाक़यात है अहमियत समझने के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो इंशाल्लाह मैं अगली जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कड़ी होंगी उसकी शुरुआत हम उसी से करेंगे। इसी से मैं अपने तकरीर को ख़त्म करती हूँ। व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह इसी से हम इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इंशाल्लाह जाने से पहले आप लोग जितना हो सके इंशाल्लाह डोनेशन देकर जाइए फ्रंट ऑफिस पे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। कुरान की हिदायत भूल गए, सुन्नत की फजीलत भूल गए, कुरान की हिदायत भूल गए, सुन्नत की फजीलत